بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو ابراہر استوری کا السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان بھر سے افغان مہاجرین کا انخلاء زور و شور سے جاری ہے۔ تمام صوبوں، چاروں صوبوں سندھ، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا ہو یا پھر گلگت بلتستان، آزاد کشمیر یا پھر راولپنڈی، اسلام آباد سے بڑے لیول پر افغان مہاجرین کے خلاف اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ افغان مہاجرین کے خلاف گرینڈ آپریشن کا سلسلہ جاری ہے، جہاں پر تمام صوبے اپنے طور پر اقدامات کر رہے ہیں، وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر اقدامات کر رہے ہیں وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق۔ وہیں پر گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی افغانیوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ بالخصوص گلگت بلتستان میں تو اتنی تعداد نہیں ہے افغان مہاجرین کی، لیکن آزاد کشمیر کے حوالے سے بڑی اپڈیٹ سامنے آ گئی ہے، اور آزاد کشمیر میں مقیم افغان مہاجرین کے لیے اہم ہدایات اور ڈیڈ لائن جاری کر دی گئی ہے، اور اس حوالے سے بڑی خبر، بڑا نوٹیفیکیشن سامنے آ گیا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کی تفصیلات اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ساتھ ساتھ پاکستان افغانستان کے درمیان دوحہ میں امن مذاکرات کے بعد اب پیش رفت مزید بہتر ہونے لگی ہے، اور پاکستان کا اعلیٰ سطح کا وفد کابل افغانستان پہنچ چکا ہے، اور اس وفد میں افغان وفود کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی، اور اس دوران جنگ بندی، اس کے علاوہ دیگر جو تجارتی معاملات ہیں، افغان مہاجرین کا معاملہ ہے، افغانستان کی سرزمین دہشت گردی سے کے لیے استعمال کرنے کے حوالے سے اقدامات یا معاملات ہیں، اس کے حوالے سے ڈسکشن ہوگی۔ اس کی تفصیلات بھی اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو ناظرین، چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن آپ نے ضرور دبانا ہے تاکہ افغان پناہ گزینوں کا انخلاء ہو یا پھر پاکستان افغانستان تعلقات ہو، کشیدگی ہو یا جو دیگر معاملات ہو، اس حوالے سے بر وقت آپ دوستوں کو اپڈیٹ مل سکے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں، ملک بھر میں افغان مہاجرین کے خلاف کریک ڈاؤن زور و شور سے جاری ہے۔ خاص طور پہ پاک افغان جنگ کے بعد بہت زیادہ تعداد میں افغان مہاجرین کے خلاف کریک ڈاؤن اور گرینڈ آپریشن کا آغاز کیا گیا ہے، اور اس دوران گزشتہ دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا بلوچستان میں ہوا، خیبر پختونخوا میں ہوا، سندھ میں ہوا، پنجاب کے کئی شہروں میں ہوا، راولپنڈی اسلام آباد یعنی اسلام آباد بریمان تک جو ہے افغان مہاجرین کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر اسلام آباد پولیس، اسلام آباد کی میں موجود اداروں کے لیے سوالیہ نشان یہ ہے کہ جو ترنول اور اسلام آباد کی جو دیہی علاقے ہیں، یہاں افغانیوں کا گڑھ ہے، اس گڑھ کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ یہاں پر تصور یہ کیا جا رہا ہے کہ 60 سے 70% افغانی جو ہیں اسلام آباد راولپنڈی میں ان اطراب میں رہائش پذیر ہیں اور چھپے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے وفاقی ادارے، ہماری وفاقی پولیس جو ہے وہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، ویڈیو کی تفصیلات پہ بات کر لیتے ہیں۔ اس حوالے سے جب آزاد کشمیر کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ملک بھر میں یہ کریک ڈاؤن جاری ہے، تو آزاد کشمیر کی جانب سے آزاد کشمیر میں مقیم تمام افغان مہاجرین کو ڈیڈ لائن جاری۔ آزاد کشمیر سے افغان مہاجرین کی ہر صورت بے دخلی کا حکم 18 نومبر آخری تاریخ قرار دی گئی اس نوٹیفیکیشن کے مطابق، کیونکہ نوٹیفیکیشن اب سامنے آیا ہے۔ محکمہ پولیس آزاد کشمیر کی جانب سے مراسلہ جاری، بڑا فیصلہ کر دیا گیا۔ افغان مہاجرین کی واپسی کے لیے 3 اسٹیپ پلان یعنی 3 مراحل کا پلان ہوگا۔ سرکاری ٹرانسپورٹ ہو یا نہ ہو، 18 نومبر کو آخری الٹیمیٹم تھی۔ متعلقہ افسران کی نگرانی میں مہاجرین کی واپسی کی مکمل نگرانی کا حکم، جبکہ خلاف ورزی پر سخت ایکشن متعلقہ ضلعی ذمہ دار ہوں گے۔ مہاجرین کی موجودگی کی صورت میں ایس ایچ او، ایس پی اور برانچ افسران برطرف ہوں گے، یعنی جس ایس ایچ او یا جس ایس پی یا اس کے انڈر کے ایریا میں اگر کوئی مہاجر ہوگا افغان مہاجرین میں، تو پھر اس کو برطرف کیا جائے گا، پولیس افسر کو۔ پولیس سی ٹی ڈی اسپیشل برانچ کو افغان مہاجرین کی فہرستیں تیار کرنے کا حکم۔ افغان مہاجرین کی بے دخلی یا واپسی کے بعد ہر ضلع سے تحریری سرٹیفکیٹ طلب، جبکہ مہاجرین کی موجودگی کے متعلقہ ضلع کے ذمہ دار افسران کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوگی، نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے۔ اور سیکیورٹی اداروں کو روزانہ کی بنیاد پر رپورٹنگ کا حکم بھی۔ کوئی افغان مہاجر اب باقی نہیں رہے۔ اب جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ اب یہاں پر عنوان ہے اس حوالے سے، از مرکز دفتر پولیس آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر مظفر آباد، یہ 1 2 3 کاپی کیا گیا ہے۔ ڈپٹی انسپیکٹر جنرل صاحبان پولیس ریجن مظفر آباد، پونچھ، میرپور، اس کے بعد ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس، اس طرح تمام جو پولیس کے محکمے ہیں ان کو کیا گیا ہے، اور پھر افغان مہاجرین کی بے دخلی یہ عنوان دیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا کہ ایک اعلی سطح میٹنگ افغان مہاجرین کی بے دخلی کے سلسلے میں منعقد ہوئی، جس میں 18 نومبر ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے۔
پاکستان اور آزاد کشمیر موجودہ جملہ افغان مہاجرین کو 18 نومبر 2025 سے قبل ہر صورت ڈپورٹ کیا جائے، لہٰذا اس حوالے سے ذیل احکامات جاری کیے جاتے ہیں جن پر مکمل عمل درآمد کیا جائے۔ نمبر 1، ڈپٹی انسپکٹر جنرل صاحبان پولیس ریجن ہاں مظفر آباد، پونچھ، میرپور ڈویژنل کمشنر صاحبان اور ڈپٹی انسپکٹر جنرل صاحب پولیس اسپیشل برانچ فوکل پرسن سے کوارڈینیشن رکھتے ہوئے ایس پی ایس یا ایس ایس پی اور ضلعی انتظامیہ کے افسران کے ذریعے ڈپورٹیشن کی جملہ کارروائی کو براہ راست نگرانی کے ذمہ دار ہوں گے۔ نمبر 2، یہ کہا گیا ہے کہ ایس ایس پیز یا ایس پی ایس اضلاع ضلعی انتظامیہ سے مکمل لحاظان رکھتے ہوئے 18/11/2025 سے قبل جملہ افغان مہاجرین کو چاہے ان کے لیے سرکاری ٹرانسپورٹ کا بندوبست ہو یا نہ ہو، قبل ازیں جاری شدہ ہدایات کے تحت طریقہ کار ایس او پیز کے مطابق ہر صورت اندر میعاد براست تورکم بارڈر ڈپورٹ کے ذمہ دار ہوں گے۔ ڈپٹی جنرل انسپکٹر جنرل پولیس اسپیشل برانچ سیکیورٹی سی ٹی ڈی فوکل پرسن سپرنٹینڈنٹ پولیس اسپیشل برانچ اور ایریا افسران اسپیشل برانچ کے ذریعے افغان مہاجرین کی مکمل تیار شدہ فہرست کے ہمراہ ایس ایس پی ایس پی ایس اضلاع سے مکمل کوارڈینیشن کے ذمہ دار ہوں گے۔ یہ نوٹیفکیشن آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ چوتھے نمبر پہ نوٹیفکیشن کا پوائنٹ لکھا گیا ہے کہ ایس پیز ایس ایس پیز اور اضلاع اور ایس پی اسپیشل برانچ مورخہ 18/11 مقرر شدہ وقت کے اختتام پر ایک تحریری سرٹیفکیٹ جس کے متعلق ڈی آئی جی پی ریجن اسپیشل برانچ کی انڈورسمنٹ ہوگی کے ذریعے اس بات کی تصدیق دیں کہ ضلع میں کوئی افغان مہاجر رہائش پذیر نہیں ہے۔ نمبر 5، مورخہ 18/11/2025 ڈیڈ لائن کے بعد اگر کوئی افغان مہاجر آزاد کشمیر کی حدود میں رہائش پذیر ہونا طے پایا گیا یا نظر آیا تو ایسی صورت میں متعلقہ ایس ایچ او ایریا آفیسر اسپیشل برانچ کی ملازمت سے برخاست کرنے کے ساتھ ساتھ متعلقہ ایس ڈی پی او ڈی ایس پی اور ضلع کے ایس پی اور ایس پی ایس اسپیشل برانچ کے خلاف بھی سخت ترین محکمانہ تعدیبی کارروائی کی جائے گی۔ یعنی یہ سب سے بڑا اقدام ہے کہ جس پولیس ایس ایچ او یا ایس پی کے تھانے یا ان کے انڈر یا ان کے کنٹرول میں جہاں جہاں ایریا ہے وہاں پر جو بھی افغان مہاجر نظر آئے گا تو کارروائی افغان مہاجر کے خلاف تو بعد میں ہوگی، پہلے اس متعلقہ ایس ایچ او اور ایس پی کے خلاف ہوگی، ان متعلقہ پولیس افسران کے خلاف ہوگی۔ پھر پانچویں کے بعد چھٹے نمبر پہ کہا گیا کہ ایس پی اضلاع افغان مہاجرین کی ڈپوٹیشن کی پروگریس رپورٹ روزانہ کی بنیاد پر انچارج آئی ایف آر پی مرکز دفتر پر پولیس کو ارسل کرنے کے پابند ہوں گے۔ انسپکٹر جنرل پولیس آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر، یہ ان کا نوٹیفیکیشن ہے اور اس کی نقل تمام لوگوں کو بھجوائی گئی ہے۔ تو یہ بڑا اہم اقدام ہے آزاد کشمیر حکومت کی جانب سے، اور اسی طرح ہی افغان مہاجرین کا انخلا ہو سکتا ہے، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ اور پولیس اگر چاہے کسی بھی تھانے کی تو ایک بھی افغانی پاکستان میں نہیں رہ سکتا، کیونکہ پولیس کو ایک ایک ذرے کا پتہ ہوتا ہے۔ بدقسمتی ہمارے ملک میں پولیس پیسے لیتی ہے، رشوت لیتی ہے اور پھر جن کو پکڑا جاتا ہے ان کو چھوڑ دیتی ہے۔ بعض شخصیات کا اثر رسوخ ہوتا ہے، پھر آپ کو پتہ ہے یہ تعلقات کی بنیاد پر اس طرح کی چیزیں کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اگر پولیس اگر صحیح سے متحرک ہو کر کام کرے، جس طرح ہم نے دیکھا پنجاب پولیس نے جس طرح کیا تھا جب 1 اپریل کے بعد کریک ڈاؤن ہوا تھا مریم نواز حکومت کی، میں اس وقت اپریشیٹ کروں گا کہ پنجاب میں افغانیوں کو پنجاب پولیس کی جانب سے پکڑا جاتا تھا، گرفتار کیا جاتا تھا اور ان کو گاڑیوں میں لے جا کے سیدھے تورکم بارڈر کراس کیا جاتا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر کراس نہیں کرائیں گے، رستے میں چھوڑ دیں گے تو وہ جا کے شاید خیبر پختونخوا میں رہیں گے، مانسیرا میں رہیں گے، پشاور میں رہیں گے، تورکم میں رہیں گے، کہیں نہ کہیں کسی جگہ میں جا کے دوبارہ رہائش اختیار کریں گے، افغانستان نہیں جائیں گے۔ تو اس لیے پنجاب پولیس کا یہ اقدام اچھا تھا کہ ان کو سیدھے افغانستان ڈپورٹ کر کے ہی وہ پولیس واپس آتی تھی۔ اب ایک طرف افغان مہاجرین کا یہ انخلا ہے تو دوسری طرف افغان پاکستان جنگی صورتحال کے بعد اب امن معاہدہ ہو چکا ہے دعا میں، اور اس کے بعد پہلی بار جنگ بندی کے بعد پاکستان کا ایک اعلیٰ سطح کا وفد کابل پہنچ چکا ہے۔ پاکستان جو وفد ہے افغان حکام سے دو طرفہ تجارت اور بارڈر امور پر بات چیت کرے گا، سرحدی انتظامات اور تجارتی تعاون بہتر بنانے کے معاملات کو جو ہے وہ غور کیا جائے گا۔ افغان حکام سے ون ڈاکومنٹ پر بھی تفصیلی مشاورت ہوگی، یعنی کوئی بھی افغانی پاکستان میں رہے گا یا پاکستان آئے گا تو ون ڈاکومنٹ پالیسی، یعنی وہ باقاعدہ قانونی طور پر ویزا لے کر ہی آئے گا، اور اس کے بغیر کوئی بھی افغانی پاکستان میں ہوگا اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ سفارتی ذرائع کے مطابق یہ دورہ پہلے سے طے شدہ تھا۔ پاکستانی وفد متعدد افغان حکام سے الگ الگ ملاقاتیں کرے گا، جبکہ ملاقات میں باہمی اعتماد سازی اور تعاون بڑھانے پر بھی گفتگو ہوگی، جبکہ سرحدی نقل و حرکت کا نظام مزید مؤثر بنانے پر بھی غور کیا جائے گا۔ تو یہ بڑی انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور یقیناً میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کی 2200 کلومیٹر کی طویل سرحد ہے، اور پھر ہمارا کلچر سیم ہے، بحیثیت مسلمان
ہمارے رسم رواج ایک ہیں، ہمارا دین مذہب ایک ہے، تو اس وجہ سے افغانستان اور پاکستان کے درمیان مضبوط تعلقات ہی دونوں ملکوں کی عوام کے لیے، دونوں ریاستوں کے لیے اور پورے امت مسلمہ کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس لیے پاکستان اور افغانستان کا امن ایک دوسرے کے امن سے جڑا ہوا ہے، پاکستان افغانستان کی ترقی ایک دوسرے کی ترقی سے جڑی ہوئی ہے، اور پھر یقیناً یہ جو دہشت گردی ہے، جو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان افغانستان کے درمیان رکاوٹ ہے، اس دہشت گردی کو دونوں ممالک کو مل کر ختم کرنا ہوگا، اور اس دہشت گردی سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا، افغانستان کو بھی، اور پھر اطراف جو اس ریجن میں جو لوگ ہیں یا خطے ہیں یا ممالک ہیں ان کے لیے بھی فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین، افغان مہاجرین کا انخلا ہو یا پھر پاکستان افغانستان کشیدگی ہو یا پھر امن یا پھر اچھے تعلقات ہوں یا پھر دیگر جو کاروبار کے حوالے سے یا جو بارڈرز کے حوالے سے بندش اور افغانیوں کے انخلا کے حوالے سے ڈپوٹیشن کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ وقتاً فوقتاً آپ ناظرین کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔